مترجم ایک زبان کے الفاظ کو دوسری زبان کے الفاظ میں تبدیل کرتا ہے اور اس عمل کے دوران اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پہلی زبان میں جو گفتگو ہوئی ہے اس کا مفہوم ترجمے کے بعد باقی رہے۔ مترجمین ایک سے زائد زبانوں میں رواں ہوتے ہیں اور بہت زیادہ قوی زبانی اور تحریری ابلاغ کی اہلیت رکھتے ہیں۔ وہ ان زبانوں کے متعلقہ ملکوں کی ثقافت سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں ترجمے کے کیریئر میں داخلے کے لیے متعلقہ موضوع میں کم از کم گریجویشن اور ماسٹرز قابل ترجیح ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں اصل اہلیت اور تجربے کی ہے۔ اگرچہ گزشتہ چند برسوں سے چند پاکستانی جامعات نے ترجمہ و ترجمانی کا شعبہ قائم کیا ہے، لیکن عملی طور پر اس ڈگری سے زیادہ اہم اہلیت و تجربہ ہی ہے۔ ترجمے کے شعبے میں آنے کے لیے 2 یا زائد زبانوں میں روانی اور مہارت بنیادی شے ہے۔ اس کے ساتھ اگر کسی خاص شعبے میں معلومات اور تجربہ ہو تو اس شعبے میں شناخت بنائی جا سکتی ہے اور پھر معاوضہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض مترجمین صرف بزنس، فائنانس، ٹیکنالوجی یا سائنس ہی کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ترجمہ میں تجربے کے بعد آپ کسی ایک خاص شعبے میں جا سکتے ہیں، جیسے سائنسی رپورٹیں، قانونی دستاویزات یا فلم سکرپٹ۔ کامیاب مترجم بننے کے لیے کن قابلیتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ تحریری اور زبانی ابلاغ کی بہترین مہارت ہو تاکہ اپنے کلائنٹس کے لیے واضح ترجمہ کر سکے۔ ایک سے زائد زبانوں میں روانی ہو تاکہ آسانی اور امانی کے ساتھ درست ترجمے کے قابل ہو۔ یہ فہم ہو کہ کس علاقے کی ثقافتی اقدار کیا ہے اور وہاں کے باشندے کیسے گفتگو کرتے ہیں۔ پیچیدہ تکنیکی اور طویل منصوبوں کو سنبھالنے کی مہارت ہو اور انہیں وقت پر مکمل کرنے کی اہلیت ہو۔ گہرائی پر توجہ مرکوز کر سکے اور الفاظ کے درست معنوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی قابلیت رکھتا ہو۔ اس شعبے میں مزید مواقع۔ نمبر 1، سرکاری مترجم۔ یہ سرکاری اداروں میں کام کرتا ہے، جیسے بارڈر کنٹرول یا خفیہ تحقیقی ادارہ۔ گورنمنٹ ان لوگوں کو ترقی کا واضح اور طے شدہ راستہ فراہم کرتی ہے۔ نمبر 2، ترجمان۔ جب 2 مختلف زبانیں بولنے والے افراد آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ترجمان ان دونوں کی گفتگو کے الفاظ کو ترجمہ کر کے دوسرے کے لیے قابل فہم بناتا ہے۔ واضح اور بلند آواز ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، ٹرانسلیشن ایجنسی مینیجر۔ یہ مختلف نجی اور سرکاری اداروں کو ترجمے کی خدمات فراہم کرنے کے لیے مختلف فری لانس مترجمین کو جمع اور ان کا نیٹ ورک بناتا ہے۔ پھر جس زبان میں ترجمے کی ضرورت ہو اس زبان کے مترجم سے رابطہ کر کے اس سے ترجمہ کراتا ہے۔ نمبر 4، فری لانس مترجم۔ یہ ٹرانسلیشن ایجنسی سے خود کو رجسٹر کراتا ہے یا اپنے حلقہ احباب کے ذریعے اپنے لیے ترجمے کا کام تلاش کرتا ہے۔ یہ شعبہ زیادہ تجربہ کار مترجمین کے لیے بہتر ہے، جنہیں یہ اعتماد ہوتا ہے کہ وہ فری لانس مترجم کی حیثیت سے کام کر پائیں گے۔ نمبر 5، بائی لنگول سیکرٹری۔ یہ ایک یا زائد غیر ملکی زبانوں کو جاننے والا ہوتا ہے۔ یہ معمول کے دفتری امور کے علاوہ دیگر ممالک میں کاروباری خط و کتابت اور ابلاغ کرتا ہے یا غیر ملکی وفود اور ادارے کے افسران کے درمیان میٹنگ کے دوران گفتگو کا ترجمہ کرتا ہے۔ بیرون ملک فون پر ہونے والی گفتگو کا ترجمہ بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس جاب کے لیے ایڈمنسٹریشن کی مہارت لازمی ہے۔ کامیاب مترجم بننے کے لیے زبان دانی، ادب، سائنس، تحریر، گفتگو، قانون، بزنس اسٹڈیز، سیاسیات، سیر و سیاحت اور ثقافت میں دلچسپی رکھنا ضروری ہے۔ کسی 1 یا 2 زبانوں میں گریجویشن یا ماسٹرز قابل ترجیح ہے۔ اس کے ساتھ ترجمے کا تجربہ ضروری ہے۔ کمپیوٹر پر کام کرنا ہوتا ہے اور اکثر پروجیکٹ مکمل کرنے کے لیے تاریخ تکمیل کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، چنانچہ طویل دورانیوں میں کام کرنا پڑ سکتا ہے۔ زیادہ تر دفتر میں کام کرتے ہیں۔ فری لانس مترجم اپنے گھر میں رہ کر کام کرتے ہیں۔ دونوں کو کام سمجھنے کے لیے اپنے کلائنٹس کے پاس جانا پڑ سکتا ہے۔ مترجم کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ فری لانس ترجمے کا کام اکثر باقاعدہ نہیں ہوتا، اس لیے کام میں بے قاعدگی رہتی ہے۔ البتہ اداروں میں کام کرنے والے مترجمین کے پاس مستقل کام ہوتا ہے، معاوضے کا تعین نہیں ہے۔ زبان اور موضوع کے مطابق اتار چڑھاؤ جاری رہتا ہے۔